ایک سب کے لیے پوری دنیا میں ایک بیداری کا ماحول تھا, ایک اویئرنیس کا ماحول تھا. محرم آنے سے پہلے سب کو فکر تھی کہ ہوگا کیسے. ہر شہر میں, ہر سٹی میں ایک پریشانی تھی کہ ہم کیسے کریں گے محرم. لیکن آپ نے غور کیا, ہر جگہ محرم ہوا, عزاداری نہیں رکی. دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی لیکن عزاداری لاک ڈاؤن نہیں ہوئی, بلکہ زیادہ ہو گئی. اس لیے زیادہ ہوئی کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ پوری دنیا میں سمٹ کے آ گئی عزاداری. یہ بھی ایک معجزہ ہے امام کا. اگر یہ لاک ڈاؤن 10 سال پہلے ہوتا, اس وقت زوم نہیں تھا, سمجھ رہے آپ میری بات, زوم نہیں تھا, ڈیفیکلٹیز آتی تھی, عزاداری کے لیے پرابلم ہو سکتا تھا. لیکن ہم سب کے لیے بیداری, ایک اویئرنیس یہ ہے کہ امام نے عزاداری کی حفاظت کی, جیسے وعدہ تھا وہ وعدہ پورا ہوا. آپ سمجھے میری بات, ایک پرومس ہے. ہم ایزی لے رہے, اس لیے کہ عزاداری ہمارے آبا و اجداد سے, ہمارے گرینڈ فادر سے ہم عزاداری کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اس لیے ہمارے پاس کوئی ایفرٹس نہیں ہے. 1% بھی ہمارا ایفرٹ نہیں. ہم کیا کریں, مطلب واٹ آر وی ڈوئنگ فار امام اور واٹ آر وی ڈوئنگ فار کربلا. کہ عزاداری آج اگر اسلام ایگزسٹ کرتا نا, جسٹ بیکاز آف عزاداری. مائنس عزاداری اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے. مسجدیں کھلی ہوئی رہی تو ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی, مسجدیں کھلی ہوئی رہی تو ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی, پرابلم سالو ہوتی. مسجد میں آنے کا مقصد ہی ہے, مسجد میں آنے کا مقصد یہ نہیں, آپ کوئی الگ نماز نہیں پڑھتے مسجد میں, وہی 2 رکعت فجر کی پڑھتے جو گھر میں پڑھتے. آپ کا گھر بالکل بازو ہے مسجد کے, آپ کیوں جا رہے ہیں مسجد, اپنے گھر میں پڑھو, بالکل بازو لگا ہوا ہے. لیکن حکم کیا ہے, جاؤ مسجد کو, صرف نماز پڑھنے مت جاؤ, دوسروں کا پرابلم سالو کرنے جاؤ. نماز پڑھنے مت جاؤ, ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے جاؤ. ایک دوسرے سے ریلیشن شپ کو بلڈ کرو, ایک دوسرے کا پرابلم سالو کرو. وہ نماز منہ پہ پھینک دی جائے گی جو خاموش سر جھکا کے آتا مسجد میں اور سر جھکا کے چلا جاتا. ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا نا ہمارا, میرا اسٹیٹس ہوتا نا, میں کسی سے نہیں ملتا. یہ بھی ایک بیماری ہے, یہ کینسر ہے. کینسر تمہارے سارے عمل کو خراب کرے گی. اگر میں یہ سوچ کے آ رہا کہ مجھے کسی سے ملنا نہیں ہے, میرے اسٹیٹس کا بندہ نہیں ہے, وائی شوڈ آئی سے سوری, وائی شوڈ آئی سے ہیلو. آئے مسجد میں آنا ہے نا, مسجد میں آ رہے, گاڑی پہ اترے, سیدھا مسجد گئے, نماز پڑھے, نکل گئے, منہ پہ پھینک دی جائے گی نماز. جیسا حج ہے, حج کیوں رکھا گیا؟ حج کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ جمع ہوں گے ایک دن اور سب ایک دوسرے کے پرابلم کو سالو کریں گے. وہی چیز مجلس حسین, میں کیا بول رہا ہوں, وہی چیز مجلس حسین ہے کہ آپ ایک دوسرے سے ملتے. آپ بامبے کے, آپ کوئی گجرات کا, کوئی لندن کا, کوئی امریکہ, ہر آدمی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. یہ کرم ہے مولا حسین کا کہ حسین نے سب کو ایک کنیکٹ کر دیا. اسی طرح یہ زوم کے ذریعے آج سب کنیکٹڈ ہو گئے. ہمارا فرض ہے کہ ہم سوچنا کہ عزاداری کی امپورٹنس کیا ہے. اگر عزاداری ہم کو تحفے میں ملی ہے, یہ تو شکر ادا کرو کہ عزاداری تمہارے حصے میں آئے. مولا حسین کسی اور کو بھی چن سکتے تھے. اگر تم کو چنا ہے مولا حسین نے, تم کو پک کیا ہے, تو اب اس کی امپورٹنس ایزی مت لو. آپ ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے, جتنی دیر تم فرش اعضاء پر ہو, جتنی دیر یہاں بیٹھو گے, خالی مت بیٹھو. عزاداری کو ایزی مت لو. خالی کالا کپڑا پہننے سے عزادار نہیں بنتا. کیا بول رہا ہے, خالی بلیک ڈریس اگر میں پہن لوں تو میں عزادار تھوڑی بنتا. عزاداری کے پورے وہ کوالٹیز ہیں نا ہمارے پاس کہ کیا کیا عزادار کو مل چاہیے. سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھو کہ اگر آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے یہاں مجلس میں, فرش اعضاء پہ آئے, مجلس ایک ایسی چیز ہے, یاد رکھو, وہ ایک آدمی سے بھی ہوتی, 1 لاکھ سے بھی ہوتی. مجلس لوگوں کی محتاج نہیں ہے. مجلس فرش کی محتاج نہیں, مجلس جگہ کی محتاج نہیں. عزاداری حسین تم کہیں بھی کر سکتے, 1 آدمی میں کرو, 100 آدمی میں کرو. تو جب آؤ عزاداری میں تو اس کی امپورٹنس کو سمجھو کہ اگر مثال کے طور پہ تم باہر, تم مجلس میں جا رہے, تم پلان کر رہے, آپ کو معلوم ہے اس کا ثواب کیا؟ گھر سے تم مجلس حسین کے لیے نکل رہے, ہر لمحہ جتنا تم
ٹائم پاس کر، جتنا ٹائم لگ رہا تم ہر لمحے کا تم کو اس کا اجر، اس کو ایزی مت لو کہ اجر، یہی چیزیں تم کو وہاں آخرت پہ کام آئیں گی کہ تم نے ذکر حسین کے لیے گیا، اس لیے کہ یہ نس ہے، پلیز غور سے سننا، نس ہے معصوم کی، نس یعنی نس کا مطلب کہ امام سے، امام کا ارشاد ہے، کسی مولوی یا مجتہد کا ارشاد نہیں، امام نے کہا، چوتھے امام نے کیا کہا؟ مدینہ منورہ میں کربلا کے بعد، جب کربلا کے بعد مدینے میں مومنین نے دعوت دی مولا کو اور کہا مولا میرے گھر میں شادی ہے، میرے گھر میں دعوت ہے، آپ آئیے میرے پاس۔ کیوں آئیے؟ تو کہا میرے گھر میں برکت ہوگی۔ تصور ہے نا برکت کا، ہمارے پاس ہے تصور، ہم کو گرانٹیڈ ملی عزاداری، اس لیے ہم ایزی لے رہے ہیں۔ عزاداری ہو رہی ہے باہر بیٹھے ہوئے، یہاں نہیں، میں بول رہا جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا، سمجھ میں آئی بات؟ مجلس اندر ہو رہی، ہم باہر بیٹھے، بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھے۔ آپ سمجھو میں کیا بول رہا ہوں؟ آج آپ کو احساس نہیں ہو رہا اس کا، کل احساس ہوگا۔ جو تم ڈے ٹو ڈے پرابلمز میں نا، وہ اس لیے کہ تمہارے پاس وہ، ہم کو وہ فکر نہیں ہے۔ ایک گولڈ کی مائن ملی ہے، گولڈ کی مائن ہے یہ۔ You can solve all your problems over here, all your problems. میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں، جو میں بول رہا ابھی بتا تھا آپ کو۔ All problems you can solve یہاں فرش اعلیٰ پہ بیٹھ کے۔ کیسے؟ آپ کو یہ ایمان ہے کہ بی بی آتے ہیں؟ یہ بلیو ہے؟ اگر بلیو ہے تو یہاں اس سے بہتر کون سی جگہ ہوگی؟ تو چوتھے امام سے آپ سوچو کہ امپورٹنس کیا ہے، مجلس کی امپورٹنس کیا ہے۔ چوتھے امام سے اس نے کہا مولا میرے گھر آئیے، کیوں آئیے؟ برکت ہوگی۔ امام نے کیا کہا؟ ہم کربلا کے بعد پھر خوشیوں میں نہیں جاتے، ہم کسی کی شادی میں نہیں جاتے، ہمارے گھر سے خوشی اڑ گئی، اور وہ فیکٹ تھا، وہ فیکٹ تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا پھر کیسے آئیں گے آپ؟ تو کہا میرے بابا کی مجلس کا حکم امام ہے، واجب نہیں، حکم امام ہے کہ میں آؤں گا۔ اور امام گئے مجلس میں۔ کیوں گئے؟ بتانے گئے کہ اگر بابا کی مجلس ہوگی تو میں آؤں گا۔ تو یہ ایک تحفہ دیا گیا کہ اپنے چاہنے والوں کو ایک گفٹ دیا گیا کہ تم اپنے گھر کے پرابلمز کو سالو کرنا تو گھر میں عزاداری کرو، گھر میں ایک نوحہ پڑھو یار، ایک نوحہ پڑھو۔ اب یہ دور ازاں کا اتنا دن گزر گیا، اب یہ 1 سال کے بعد محرم پلٹ کے آنے والا ہے۔ کتنی ایسی بلائیں مصیبتیں تھیں جو ہمارے گھر میں آنا تھا، لیکن عزاداری کی وجہ سے تم بچ گئے کہ جس حسین کا تم ماتم کر رہے، جس حسین کی تم مجلس کر رہے، سارے تمہارے آپشنز بند ہو جائے۔ اللہ اس قادر مطلق کا حسین مظہر ہے۔